اب آئیے دوسری سطح، اور یہ ٹاپ موسٹ جو ہے وہ ہے دین کی اقامت کے لیے، غلبہ دین کے لیے، تاکہ اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بج جائے، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا دین کل نظام زندگی پر غالب ہو جائے۔ یہ بھی 5 اصطلاحات ہیں۔ اقامت دین، دین کو قائم کرو۔ دین صرف تبلیغ کے لیے نہیں آیا ہے، دین چاہتا ہے اسے قائم کیا جائے، وہ ایک نظام ہے، اسے غالب کرو، پورے نظام زندگی پر چھاپ اس نظام کی قائم ہو جائے۔ تکبیر رب، ربک فکبر، رب کی کبریائی نافذ کرو۔ اللہ اکبر کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی، یہ تو آپ نے کہہ دیا اللہ اکبر، حقیقت میں تو جب تک کہ اللہ کو بڑا مانا نہ جائے، اس کی بڑائی جو ہے تسلیم نہ کی جائے، اس کی بڑائی جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہر شے پر کتاب و سنت کی بالادستی ہو جائے، دستور پر بھی اور عدلیہ پر بھی اور مقننہ پر بھی، ہر شے پر، پورے نظام پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بالادستی ہو، تب ہوا اللہ اکبر، تب اللہ سب سے بڑا ہے۔ ورنہ تو کیا ہے، صرف مسجد میں اللہ بڑا ہے، بلکہ مسجد میں بھی کچھ چودھری لوگ زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان کا اپنا اقتدار اور ان کی آپس کی جو ہے کشاکش چلتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ کسی درجے میں بڑا ہے تو مسجد میں ہے، باقی تو باہر تو کہیں اللہ بڑا نہیں ہے۔ بینک میں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو یوں سمجھیے کہ حرام چیزوں میں سب سے زیادہ خبیث شے قرار دیا، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، سارا نظام معیشت تو اسی پر قائم ہے، اور آپ نفاذ شریعت ایکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں بباغ دہل، تو اللہ بڑا کہاں ہوا؟ اللہ تو بہت چھوٹا ہے بالفعل۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کو بڑا کرو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اور اسی کی پھپتی چستی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صرف نماز کی آزادی انگریز نے دی تھی نا، روزہ رکھو، اس کا کیا بگڑتا ہے، قانون اس کا چلے گا، حکم اس کا بالا تر ہوگا، رکھو اپنے پاس اپنا قانون شریعت، اپنا جو بھی نظام ہے وہ اپنے گھروں میں رکھو، اس کی تلاوت کر لو، اس سے ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، باقی یہ کہ نظام تو ہمارا چلے گا، بالادستی تو ہماری ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت بھی کچھ علماء تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے ان حکمرانوں کو کوئی تشویش لاحق ہو جائے، اس لیے کہ ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی۔ اور یہ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مرشد اور بہت بڑے صوفی کا قول ہے، یہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اس وقت وہ ایک مذمت کے درجے کی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ واقعہ ہے، اسی پر پھپتی چسکی تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو آپ اقامت دین کہیں، تکبیر رب کہیں، یا جیسے کہ آتا ہے حدیث میں، پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص ہم میں سے ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی ہوس میں، مال غنیمت کے لالچ میں، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو جنگ کرتا ہے کسی حمیت، قبائلی حمیت میں، فرض کیجئے کوئی مہم بھیجی جا رہی ہے کسی ایسے قبیلے کے خلاف کہ جس سے کوئی پرانی پرخاش چلی آ رہی ہے، تو بڑے شوق سے چل رہے ہیں، اب بظاہر تو یہ کہ حضور کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن دل میں امنگیں یہ ہے کہ پرانے انتقام جو ہے اس کی آگ کو فروغ کرنے کا موقع ملے گا، تو حمیت میں جنگ کر رہا ہے، کوئی مال غنیمت میں جنگ کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ تو ان میں سے کون ہے کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جہاد کرتا ہے، من یجاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو جائے، جو اس کے لیے کرے گا۔ اسی کے لیے پھر اصطلاح ہے اظہار دین الحق علی الدین کلہ، جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے کہ حضور کی بعثت جو ہے خاص طور پر وہ اس مقصد سے ہوئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 مرتبہ سورہ توبہ میں غالباً آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آخری سے پہلی آیت ہے غالباً 28 ہے، اور سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے، 3 مقامات پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے سورہ صف کی آیت اور سورہ توبہ کی آیت، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
تو ولو کرہ المشرکون کی بجائے وکفا باللہ شہیدہ کے الفاظ پر ختم ہوئی ہے سورہ فتح کی آیت، لیکن وہ حصہ بالکل مشترک ہے، ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دین کو غالب کرے۔ یہ جو جہاد ہے یہ جہاد کی بلند ترین چوٹی ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، نظام کو بدلنے کے لیے اور کسی نظام کو قائم کرنے کے لیے اب جو جہاد ہوگا وہ طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا۔ اب صرف نظریاتی تصادم نہیں ہوگا، دعوت کی سطح پر نظریاتی تصادم ہے، ایک نظریہ دوسرے نظریے کے مقابلے میں ہے، شرک کا ابطال ہے، توحید کا اثبات ہے، اس کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں، باطل کا ابطال ہے، حق کا احقاق ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، جان اور مال تو کھپ رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، لیکن ہے نظریاتی تصادم۔ لیکن جب آپ نظام کی بات کریں گے اب ہوگا طاقت کا طاقت کے ساتھ ٹکراؤ، یہ فزیکل جسمانی تصادم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نظام جو کہیں قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مراعات یافتہ طبقات ہیں، جب آپ نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں ان کے مراعات پر، ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے۔ نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے، جاگیرداری نظام آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، جاگیردار کھڑا ہو جائے گا آپ کو، آپ کا راستہ روکنے کے لیے پورا تشدد کرے گا، اپنی پوری طاقت کو بروئے کار لائے گا۔ بادشاہی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ اپنی پوری فوج کو، اپنی پوری صلاحیت کو، پوری قوت کو لے کر مقابلے میں آئے گا۔ ابھی آخر زیادہ سال تو نہیں ہوئے، 13-14 برس ہوئے ہیں، ایران کے اندر تبدیلی آئی، بادشاہی نظام ختم ہوا، لیکن ہزاروں لوگوں کو جانیں دینی پڑی۔ ساوک کے بھیڑیے جو ہیں، جو جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے ناکارہ کیا ہے، ان کے اعضاء کو جو ٹارچر ہوا ہے ان کے جیلوں کے اندر، پھر جو فوجوں نے جو بھی فائرنگ کی ہے اور ہزاروں کو مارا ہے، تو بادشاہی نظام آسانی سے ختم ہونے والا تو نہیں، اس کے لیے تو میدان میں آنا پڑے گا، اس کے لیے اب جان ہتھیلی پر رکھنی پڑے گی، اس کے لیے اب تصادم ہوگا، اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی، اب قوت قوت کے مقابلے میں آئے گی۔ البتہ اس لیول پر بھی سمجھ لیجئے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں اب اختصار سے کام لے رہا ہوں، اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ پہلا لیول وہ ہے کہ جس میں یہ تصادم یک طرفہ ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک لفظ کے اندر ہی وضاحت کر دوں گا، جیسے کہ مکے میں ہو رہا تھا 12 برس تک، گالیاں دی جا رہی ہیں، ادھر سے خاموشی ہے، تحمل ہے، صبر ہے یا دعائیں ہیں، ادفع باللتی احسن، پتھراؤ ہو رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ہوئی زمین کے اوپر، پتھریلی زمین کے اوپر، اور گردن کے اندر جو ہے رسی ڈال کر جیسے کہ کسی جانور کی لاش کو گھسیٹا جائے، بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن صبر کرو، جھیلو، نو ریٹیلیشن، کوئی جواب نہیں، جوابی کارروائی نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ خباب بن الارت کو لٹا دیا گیا، وہ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹے رہو، اور دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا کر اوپر ایک شخص جو ہے اس نے پاؤں رکھ دیا کہ ہلو بھی نہیں، ٹھیک ہے، جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، دونوں کو شہید کر رہا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ صبر کرو، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ گویا کہ ٹکراؤ تو ہو رہا ہے، یک طرفہ ہے۔ دوسری طرف سے کیا ریزسٹنس ہے، لیکن پیسو ریزسٹنس، ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی ایک بھی نہیں ہٹا، کوئی نہیں کہ جس نے توحید کو چھوڑ کر شرک کو دوبارہ اختیار کر لیا ہو، کوئی ایک نہیں کہ جس نے نبوت محمدی کا جو ہے وہ قلادہ اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جس نے کہ سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ تم جسم جو ہے اس کو جلا دو، اس کو راکھ کر دو، ختم کر دو، جان اور جسم کا رشتہ منقطع کر دو، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن پیچھے قدم نہیں ہٹے گا۔ جس وقت حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، اس وقت بھی زبان پر الفاظ احد احد احد، ایک ایک، بس ایک ہی کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ ریزسٹنس ہے، لیکن اس کا نام ہے پیسو ریزسٹنس یا پیسفل ریزسٹنس، جوابی انتقامی کارروائی کوئی نہیں۔ اور یہ انتہائی پروفاؤنڈ اور انتہائی کنکلوسیو جو ہے در حقیقت یہی سٹیپ ہے۔ حضور کا میرا حال ہی میں جو مضامین نوائے وقت میں چھپ رہے، اس میں 2 ہفتے پہلے یہ مضمون آیا تھا جمعے کے روز، کہ اصل فیصلہ کن مرحلہ یہی تھا محمد رسول اللہ کی کامیابی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز اسی میں۔ اگر فوری طور پر صحابہ بھی وائلنٹ ہو جاتے، ریٹیلیٹ کرتے، تو ابھی تعداد اتنی کم تھی کہ انہیں فوراً کچل کر رکھ دیا جاتا،
لیکن چونکہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی، لہذا انہیں بھی پوری قوت کے ساتھ کچلنے کے لیے اخلاقی جواز مہیا نہیں ہو رہا۔ اگر جوابی کارروائی ہوتی تو اخلاقی جواز مل جاتا، لیکن یہ کہ ایک وقت تک اجازت نہیں ہے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، یہ پہلا مرحلہ ہے، تصادم یک طرفہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد شروع ہو گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کھول دیے گئے ہاتھ آج ان لوگوں کے، اجازت دے دی گئی جن پر ظلم کو ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اب تک ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے، کفو ایدیکم کا حکم تھا، اب اجازت ہے، یو کین ریٹیلیٹ، گو اہیڈ، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں پھر ظاہر بات ہے کہ جب حضور نے اقدام کیا، چیلنج کیا، ریٹیلیشن شروع کی، آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، ان کے کیریوین روٹ کو جو ہے مخدوش بنا دیا، گویا کہ اکنامک سٹرینگولیشن ہو رہی ہے، اکنامک بلاکیڈ ہو رہا ہے مکے کا اور قریش کا، اور پھر یہ کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہی ہے کہ مختلف قبائل جو ہے مکے کے آس پاس اور مدینے اور مکے کے درمیان، ان سے اب حضور کی صلح ہو رہی ہے، معاہدے ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہو رہے ہیں قریش۔ اس کے بعد انہوں نے یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، سانپ جیسے کہ آپ کو بسا اوقات سانپ کے لیے بڑے کرتب کرنے پڑتے ہیں کہ بل سے نکلے کسی طرح، تو گویا کہ حضور نے جو اقدام کیا تھا، جو مہمیں بھیجی ہیں، چھاپہ مار دستے بھیجے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سانپ نکلا ہے مکے سے، یہ 1000 کا لشکر جو آیا ہے میدان بدر میں، یہاں سے اب تلوار سے تلوار ٹکراؤ شروع ہوئی ہے، اس کا نام ہے قتال۔ اب قتال شروع ہے، اس لیول پر آ کر جہاد قتال بنا ہے۔ اگر آپ گنتی کریں گے تو یہ 9واں لیول ہے میرے حساب سے۔ پہلا 3، یہ ویسے تو 3 ہیں بڑے بڑے لیولز جو اس ڈائیگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے، لیکن پہلے لیول پر 3 ہے، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد۔ دوسرے لیول پر پھر 3 ہے، دعوت بالحکمہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ، دعوت بالمجادلہ و مناظرہ۔ پھر تیسرے لیول پر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور آرمڈ کانفلکٹ، تصادم، قتال، جنگ، اس کی شکل میں۔ یہ ہے کہ جس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ، یہ گویا کہ 9ویں منزل ہے اس حساب سے لیں، اور یہ چوٹی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ صف میں فرمایا جو اس چوٹی پر پہنچ گیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہ محبوبیت رب کا مقام ہے، یہ بلند ترین مقام ہے ہمارے دین کے اعتبار سے۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حدیث جبرائیل میں بلند ترین مقام احسان کو کہا گیا ہے۔ احسان کیا ہے؟ اس پوری عمارت کو ذہن میں رکھیے، احسان در حقیقت ایمان کی اور گہرائی، اسی لیے یہ 2 میں نے ایروز لگائے ہیں۔ یہ ایمان کی بنیاد، اس کو یوں سمجھیے درخت جتنا اوپر جائے گا اتنی ہی جڑ نیچے بھی جائے گی، جڑ جیسے جتنا بلند درخت ہوگا اتنی جڑ گہری بھی ہوگی۔ اگر یہ جہاد کی 9ویں منزل تک آپ پہنچ رہے ہیں تو ایمان بھی تو بہت گہرا جانا چاہیے، اور یہ ایمان کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی شدت کا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب ایمان کی وہ گہرائی، ایمان کی شدت، اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی تو اس پوری عمارت پہ ایک اور حسن پیدا ہوگا، نکھار آئے گا۔ اب یہ نماز بھی ہوگی تو یہ معراج المومنین بن جائے گی، اب یہاں پر حج بھی ہوگا تو اس کے جو روحانی اثرات و برکات ہیں وہ اور ہوں گے، اور ایک عام مسلمان کا حج جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایک عام مسلمان کی نماز ثواب اس کو بھی ملے گا، اس نے وقت لگایا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اس کی نماز جو ہے وہ کچھ اور ہی شے ہوگی، وہ تو گویا کہ معراج المومنین ہے۔ اسی طرح اس پوری عمارت پر نکھار آ جائے گا، حسن اور رعنائی میں اضافہ ہوگا، اس لیے اسے احسان کہا گیا ہے۔ احسان کوئی لیول نہیں ہے، احسان اسی کیفیت کے اندر شدت، گہرائی، اس کے اندر حسن، اس کے اندر دل آویزی کی کیفیت جو ہے اس کا بڑھ جانا ہے کہ یقین اور جو ہے زیادہ گہرا ہوگا، اس کی گہرائی اور گہرائی جو ہے بڑھے گی تو اس کے اندر نکھار بڑھتا چلا جائے گا، یہ احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت جو میں نے سورہ مائدہ کی سنائی تھی اس میں فرمایا گیا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ ہے 3 مراحل، ایک ایمان، قانونی ایمان یعنی اسلام،
دوسرا ایمان حقیقی ایمان، تیسرا وہ درجہ احسان کا ہے۔ تو یہ در حقیقت تعبیر کے مختلف انداز ہے، بات ایک ہی ہے۔